السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه اما بعد۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کی کچھ شکلیں جو ہوتی ہیں ان شکلوں میں سے چند ایک کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج کے اس درس میں بھی چند اور چیزیں اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو ابو جان کہنا بھی گوارا نہ کرتا ہو، یا ایک بیٹا اپنی ماں کو امی جان بھی کہنا گوارا نہ کرتا ہو۔ اس سے پوچھو، اس سے تو پوچھو، یہ بھی ایک بدسلوکی کی شکل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین تھے، ابراہیم، لیکن دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے کیسے مخاطب ہو رہے ہیں؟ کہتے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ کہا نا ابو جان، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مشرک باپ سے کہہ رہے ہیں، جو شرک کرنے والا ہے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا ہے، ان کو بنانے والا ہے، بتگر ہے، بیچنے والا ہے، لیکن کہتے اے میرے ابا جان، لم تعبد، آپ ایسے دیوی دیوتاؤں کی آپ عبادت اور پرستش کیوں کرتے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ اسلوب بیان فرمایا کہ ایک بیٹے کو بیٹا بلندی کی، شہرت کی اور منصب کے کسی بھی پوسٹ پر کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، لیکن بیٹا بیٹا رہتا ہے اور باپ باپ رہتا ہے۔ نبی ہیں، توحید کی دعوت دینے والے، توحید کے علمبردار، توحید پرست، اور باپ مشرک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں کہا اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ تو آج کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو جب کچھ پیسہ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، اور مال کے ساتھ کوئی منصب، کوئی پوسٹ مل جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کو زیرو سمجھتا ہے۔ کہا یہ کیا؟ تو گئے گزرے لوگ ہیں، تو ان کو ویسے ہی مخاطب کرتا ہے جیسے اپنے نوکر چاکر کو جیسے مخاطب کرتا ہے، ادھر آ ادھر جا، تو ایسے اس کا تیور اور اس کا انداز اور اس کا اسلوب ان ماں باپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بدسلوکی کی ایک شکل ہے، اور جس دین اور جس شریعت کے ہم پابند ہیں، اس دین نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ماں باپ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اعضاء و جوارے کمزور ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیب بھی کمزور ہے، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ آپ ان کو کھلائیں تو آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کو پہنائیں تو کپڑے کے محتاج ہیں، علاج معالجے کے محتاج، اس لیے کہ آپ کما رہے ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں ہے نہیں۔ تو یہ ہے کہ اب اس وقت اگر انسان کا رویہ ایسا ہو تو بہرحال یہ چیز ناروا ہے، اور یہ ناروا سلوک یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے، یہ انداز اور یہ اسلوب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور بیٹا باپ مشرک ہے۔ جب مشرک باپ کو بھی ایسے ویسے نہیں پکارا جا سکتا ہے، اس کو بھی ایک اچھے انداز میں میرے ابا جان کہہ رہے ہیں، تو آپ کا باپ، آپ کی ماں تو مشرکہ نہیں نہ ہے؟
وہ تو موحدہ ہے، توحید والی ہے، توحید پرست ہے، اس کا نام ابراہیم، عبد الرحیم، عبد الغفار، عبد الستار، سمیہ، خدیجہ، عائشہ ہے، تو اس کے ساتھ یا ان ماں باپ کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ اور میں نے یہ اس ٹور میں بات کرتے ہوئے میں نے سنا، اس کو اس سے پوچھئے، ارے ایسے ہی وہ ہے، ایسے کرتی ہی ہے، ایسے کرتی ہے، یعنی آپ سوچئے کہ وہی انسان کہیں جاب کر رہا ہو، کسی کے ہاں نوکری کر رہا ہو، چند پیسوں کی چند ہزار وہ دے رہا ہو، تو ہمارے خیال سے جو عاجزی اور انکساری اس کے ساتھ کی سر کہتے زبان گھسا جا رہا ہے۔ لیکن سوچے تو صحیح کہ یہ سیٹ، یہ کمپنی کا آنر، یہ ڈائریکٹر، یہ مینیجر چند گھنٹوں کے بدلے ہمیں چند ہزار روپے دے رہا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے یہاں تک کرنے میں، اس لائق کرنے میں اللہ کے فضل اور توفیق کے بعد اس لائق، اس پوسٹ پر آنے میں، اور یہ جو ریال اور ڈالر اور یہ لمبے لمبے پیکج جو ہم کو مل رہے ہیں، یہ اللہ کی فضل اور توفیق کے بعد انہی ماں باپ کی دین ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ رسپیکٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اور جو یہاں تک پہنچانے میں جو سبب بنے ہیں ان کو اس کی اور اس کی، اور وہ ایسے کرتی ہے، وہ ایسا کرتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ یہ لوگ نوکر ہیں، اور یہ ہے بلکہ آج کے وقت میں نوکروں سے بھی ذرا سلیقے سے آدمی بات کرتا ہے، نہیں تو کل یہ چلا جائے گا، ہمارا کام رک جائے گا۔ تو یہ بھی بدسلوکی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے بدسلوکی کی شکل میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں ان کے سامنے آپس میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہو رہا ہو، بہن بہن کا جھگڑا ہو رہا ہو، یا کوئی ایسی نازیبا حرکت کہ جس سے ماں باپ کے دل کو سکون نہ ہو، ماں باپ کے دل و دماغ میں عجیب اضطرابی صورتحال پیدا ہو جائے، تو یہ چیز بھی بدسلوکی میں داخل ہے۔ بھائی بوڑھے ماں باپ ہیں، اب وہ نہ آپ کا بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، تو جو کچھ مسئلے مسائل آپ کے ہیں، دو بھائیوں کے ہیں، بہنوں کے ہیں، یا کسی کا مسئلہ ہے، تو کم از کم اب وہ بستر مرگ پر ہیں، چلنے پھرنے سے مجبور ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دیکھیں کہ دو بھائی لڑ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے، بیٹا بہو سے لڑ رہا ہے، بہو بیٹے سے لڑ رہی ہے، اب یہ چیزیں جب دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنے مرض سے تو کرا رہ ہی رہے ہیں، اور ان کی یہ پریشانی اور بڑھ جائے گی، تو یہ ہے کہ یہ چیز بھی بدسلوکی کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، جو ہمارے کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ہاں اس کی رعایت نہیں ہوتی، جن کے ہاں اس کی رعایت نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی بدسلوکی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ سے کسی مسئلے میں رائے اور مشورہ نہ لے، یعنی جو چاہا، جو ڈیسیجن چاہا وہ لے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ سے وہ مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، دنیا تو میں دیکھے ہوئی ہوں، یہ لوگ تو قدامت پسند ہیں، اب اس بڈھے سے کیا بات کروں گا، بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں، ارے ہمارا باپ جو ہے نا بڈھا، وہ سٹھیا گیا ہے اور پر لگائے رہتا ہے، کیا اس سے پوچھنے کے لیے جائیں، بلکہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو ماں باپ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیسیجن لینا چاہتا ہے، ارے بھائی کم از کم غیروں سے نہیں تو کم سے کم آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان سے ذرا رائے مشورہ، ارے یار تم بھی عجیب بات کرتے ہو، سٹھیا گئے ہیں، ان کو کیا، ان کو جو ہی رائے لینے جائیں گے تو الٹا ہی کہیں گے، ابھی روک دیں گے، ابھی نہیں کرنے دیں گے، یہ چیز کیا ہے، یہ سب بدسلوکی میں داخل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دین کے ہم پابند ہیں، اس دین نے آپ کے پاس تو 2 دن ہوئے پیسے آئے ہیں نا، آپ منصب اور پوسٹ کے مالک ہوئے ہیں 2 دن کے نا، کوئی سرکاری پوسٹ ملا ہے
5 سال کا ہے، اس کے بعد انتخاب السن ہو گیا، کرسی چلی گئی۔ تو یہ ہے کہ چند دنوں کا پوسٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پوسٹ اللہ کی طرف سے ملا، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اتنا بڑا پوسٹ، اتنا بڑا منصب، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ صحابہ کرام سے جب کوئی حکم صادر فرمانا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، تو اس معاملے میں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے مشورہ کر لیجئے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر آپ کے سب سے قریبی، دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے قریبی اور سب سے زیادہ بہی خواہ اور خیر خواہ ہوتا ہے، تو ایک باپ ہوتا ہے جو اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے حق میں ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتی ہے۔ لیکن کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کو خیر خواہ نے اپنا بدخواہ سمجھتے ہیں اور دشمن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے رائے لیں گے تو بھی تو کرنے نہیں دیں گے۔ تو وہی ہوتا ہے کہ جب سر پہ وہ چیز آ جاتی ہے تب یاد آتا ہے کہ فلاں ساتھی نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لو، اگر مشورہ کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور یہ عام طور سے کس چیز میں زیادہ آتا ہے؟ نوجوان لوگ بولیں، بولو تو صحیح، کس چیز میں زیادہ شرمندگی ہوتی ہے؟ جب مائی چوائس مائی لائف ہے، میری چاہت میری زندگی ہے، اور اسی چاہت نے جب لو میرج کر لیا، نہ اس کا اخلاق دیکھا، نہ کردار دیکھا، نہ اس کا خاندان دیکھا، نہ کوئی اور دینی بیک گراؤنڈ دیکھا، شادی کر لیا۔ شادی کرنے سے پہلے جب دائیں بائیں لیفٹ رائٹ چل رہا تھا تو جو لوگ تھے کچھ معلومات فراہم ہو رہی تھی، ارے بھائی یہ قدم اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے ماں باپ سے رائے لے لیں۔ ان سے کیا رائے لینا؟ ارے ان سے جائیں گے رائے لینے تو منع کر ہی دیں گے۔ لیکن جب وہی آتی ہے 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جب وہ سب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، سال 2 سال کیا، ہمیں تو لوگوں نے بتایا کہ لو میرج شادی بچے نے کر لی، شادی کی تیسری رات وہ گالی گلوچ اور مار پیٹ کی نوبت آ گئی بیڈ روم میں۔ تب خیال آتا ہے کہ اے کاش کہ جن لوگوں نے کہا تھا، جن ساتھیوں نے کہا تھا ذرا اپنے ماں باپ سے رائے لے لے، تو لے لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ وقت دیکھنے کو نہ آتا۔ لیکن کہتے ہیں گیا وقت پھر آتا نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدسلوکی کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو جو ایک بیٹے کی حیثیت سے ہے، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اس قسم کی بدسلوکی سے بچے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔